میرا نام زہیب حسن ہے اور میں ترنا فارم پشاور کا رہنے والا ہوں۔ بیسکلی اس فن کا تعلق مسلمانوں کی قدیم ورثے سے ہے، جس کو ہم خطاطی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کیلیگرافی کہتے ہیں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج سے اگر 10-15 سال کی بات کی جائے تو ہر ایک اسکول میں تختی، قلم، دوات، سیاہی کا زمانہ تھا، اور آج کل کے جدید دور میں موبائل کے آنے اور کمپیوٹر کے آنے سے یہ فن تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری جو کوششیں ہیں وہ صرف یہی ہے کہ ہم اس فن کو آگے لے کے جائیں، اور جتنے بھی اس فن کے سیکھنے والے ہیں ان کے دل میں ایک شوق پیدا ہو جائے، اور یہ فن اسی طرح رواں دواں ہو جس طرح آج سے 10-15 سال پہلے تھا۔ بیسکلی میں 3-4 اسکولوں میں ٹیچنگ کرتا تھا کورونا سے پہلے۔ جو ہی کورونا آیا تو اسکولوں میں ہمارا جو ٹیچنگ کا وہ میتھڈ تھا اور جس طرح ہم سکھاتے تھے تو وہ تھوڑا سا متاثر ہوا، اور اس کے بعد ہم نے شروع کیا ہے ابھی یہ پینٹنگ اور کیلیگرافی۔ ہم مختلف سٹائلز میں کیلیگرافی کرتے ہیں، عربک میں بھی کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں۔ مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ اسکول بند ہونے سے ہمارا روزگار متاثر ہو چکا ہے۔ اب چونکہ یہ پینٹنگ ہم نے شروع کیا ہے تو اس سے ہمارا روزگار دوبارہ تھوڑا سا سٹیبل ہوا ہے، اور ہمیں آسانی سے اپنا کام کرنے میں خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے، اور ہم آسانی سے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اس دوران کون سی مشکلات سامنے آئے؟ بہت ساری مشکلات ہیں۔ سب سے پہلے تو چونکہ اسکول سے ہمیں سیلری مہینے کے بعد ملتی تھی، 4-5 مہینے مسلسل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا روزگار بہت زیادہ متاثر ہوا۔ تو اب یہ جو ہے اس میں ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی پینٹنگ وغیرہ کرتے ہیں اس کو ہم فیس بک وغیرہ پہ اپلوڈ کر لیتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر لیتے ہیں، اور ڈائریکٹلی ہمیں جو پیمنٹ ہوتی ہے تو وہ مل جاتی ہے۔ تو اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں مہینے کی پیمنٹ ہمیں ملتی تھی ابھی وہ ہم مطلب ہفتے کے بعد بھی ہمیں مل جاتی ہے۔ جو ہی ہم پکچر اپلوڈ کر لیتے ہیں تو 2-3 دن بعد بھی ہمیں مل جاتی ہے پیمنٹ۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، لیکن ٹیلنٹ کی کمی کی بجائے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ٹیلنٹ کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے اور اس کو کس طرح آگے پروموٹ کرنا ہے، تو اگر ہم اس پہ کام کریں تو پاکستان کے ہر ایک گلی میں، ہر ایک محلے میں ایسا بندہ موجود ہے، ایسے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں جو اس ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ اور جب سے میں نے کام شروع کیا ہے تو ٹیچنگ پہ تو الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے مجھے، لیکن یہ جو فن ہے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ مہینے میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم 10,000 بھی کما لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ ہم 5,000 بھی نہیں کما سکتے، کوئی ایسا مہینہ آ جاتا ہے جس میں ہم 30-40 ہزار بھی کماتے ہیں، تو اس کا اتنا پتہ نہیں چلتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ جس بھی فن میں مہارت رکھتا ہو تو اس فن کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم خود اپنے فن کی قدر نہیں کریں گے تو یہ معاشرہ ہمارا قدر نہیں کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے، اب میں ایک آرٹسٹ ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اپنا فن اس حساب پہ کروں کہ لوگ میرے فن کی تعریف کریں۔ جب میرے فن کی تعریف ہوگی تو پھر میری بھی تعریف ہوگی۔ آئیڈیا تو مجھے بچپن سے تھا، میں جب یہ رائٹنگ وغیرہ دیکھتا تھا، کوئی ڈیزائننگ میں رائٹنگ ہوتی تھی یا بسم اللہ کوئی کلمات، تو میرے دل میں بہت زیادہ شوق ہوتا تھا کہ میں اس فن کو سیکھ لوں، اور اس کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ تقریباً میں نے 4 سال ایز اے اسٹوڈنٹ اس کو سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، اور 5 سال ہو چکے ہیں کہ میں مختلف اسکولوں میں ٹیچنگ کر رہا ہوں۔ جی بالکل، 2017 میں نیشنل یوتھ کارنیول کے نام سے ایک کمپٹیشن تھا جس میں پورے پاکستان سے مختلف یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس میں میں نے KPK کے لیول پر گولڈ میڈل لیا تھا، اور یہ KPK کی تاریخ میں سب سے پہلا گولڈ میڈل تھا جو کسی نے کیلیگرافی میں لیا ہو۔ میں صرف یہ میسج دینا چاہتا ہوں ان تمام نوجوانوں کو جن میں کوئی بھی صلاحیت ہو، چاہے وہ کیلیگرافی ہو، چاہے وہ ایکٹنگ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ان کو ہمت نہیں ہارنی، کوشش کرنی ہے، اور کوشش کرنے والوں کی ہار کبھی نہیں ہوتی۔